حدیث نمبر 59 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها رواه مسلم وأحمد۔ یہ جو عبارت میں پڑھتا ہوں میں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ حضرات کتاب میں دیکھ کر اس کو غور سے سنیں، تاکہ ریڈنگ بھی اچھی ہو۔ اور ایک بات ہے، لوگ یعنی بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ مول صاحب ٹھیک ہے نا، عبارت ہم بعد میں پڑھ لیتے ہیں، آپ سیدھا اس کی تفہیم کر دیجئے۔ ایسے بھی مطالبے آئے ہیں، لوگ بولتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ جب حدیث شریف پڑھتے ہیں نا تو پہلے ایک مرتبہ حدیث شریف پوری پڑھ لینا۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارکہ کی برکت بھی ہوتی ہے الگ سے، یعنی اس کے معنی کی برکت الگ سے ہے، اور وہی اصل ہے، معنی کی برکت ہے، اور معنی پہ عمل کرنا ہے، فالو کرنا ہے، وہ بھی اپنی جگہ ہے۔ لیکن صرف وہ ورڈز کے جو تلفظ، جو الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، وہی الفاظ کو صرف دہرانے سے بھی برکت آتی ہے۔ جس طرح سے قرآن کریم نازل کیا گیا تاکہ اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، لیکن اگر کوئی بندہ صرف تلاوت کرتا ہے تب صرف تلاوت سے بھی برکت ہوتی ہے، صرف تلاوت سے بھی، جیسے قرآن کریم سے برکت ہوتی ہے، اس کا یعنی کلام الہی ہونے کے اعتبار سے اس کا لیول ہے، تو یہ کلام رسالت مآب ہونے کے اعتبار سے اس کا لیول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے حساب سے ان الفاظ کی بھی برکت ہوتی ہے، اس لیے بھی پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 59 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنة، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن پر کسی نیکی کے حوالے سے کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نیکی کا مسئلہ ہو تو اس مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن پر کوئی نیکی کے مسئلے میں ظلم نہیں کرتا۔ کیسا؟ یعطى بها فی الدنیا ویجزى بها فی الآخرہ، اگر کوئی آدمی دنیا میں نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نیکی کا بدلہ اسے دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ دنیا میں بھی اس نیکی کا اس کو اجر ملتا ہے۔ اگر کوئی اچھا کام کرو دنیا کے اندر تو اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ یعنی ایک جگہ نیکی کرو اور دو طرف اس کا ثواب پاؤ، دو طرف اس کے بدلے پاؤ۔ پھر فرماتے ہو اما الکافر، اب رہا کافر، فیطعم بحسنات ما عمل بها للہ فی الدنیا، اب رہا کافر، اگر کافر بندہ، یعنی کبھی کبھی کافر کا بھی من اللہ کی طرف پلٹ ہی جاتا نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ کافر ہمیشہ کفر پر ہی رہے گا، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے تو کافر ہی، لیکن کچھ کام تو اللہ کے ڈر سے کر ہی دیتا ہے، کچھ کام تو جی پیدا کرنے والے کی طرف توجہ چلی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی کافر آدمی کچھ کام اگر اللہ کے لیے کر دے، اگر کوئی کام اچھا کام اللہ کے لیے کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اور اس کی نیکی، اس کا ثواب اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اس کا جو بدلہ ملنا ہے، اس کا ریوارڈ اس کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ حتی اذا افضى الى الاخرہ، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، قیامت کے دن جائے گا، لم یکن لہ حسنۃ یجزی بہا، قیامت کے دن جب وہ جا کر کھڑا ہوگا تو قیامت کے دن اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہے گی، وہ یہ کہہ سکے کہ اے اللہ میں کافر تھا لیکن یہ کام تو میں اچھے کیا نا دنیا کے اندر، یہ کہنے کے لیے اس کے پاس بچے گا کچھ نہیں۔ جتنا وہ اچھے کام کرے گا اس کا ریوارڈ اور اس کا ایوارڈ اور اس کا ثواب جو ملنا ہے وہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ رواہ مسلم و احمد، اس کو امام مسلم اور امام مسلم نے الصحیح میں اور امام احمد بن حنبل نے المسند میں اس کو روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔